جی بالکل ملک بھر کی طرح چنیوٹ میں بھی مہنگائی کے جن پر قابو نہ پایا جا سکا. ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ مہنگائی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. مہنگائی کے حوالے سے کیا کہنا فیصل بھائی. اب یہ چیز دیکھیں, راشن پانی لینے کے لیے ہمارے پاس جو لوگ آتے تھے اس سابقہ حکومت میں کہہ لیں یا اس حکومت میں, کہ جو 700-800 روپے میں راشن ملتا تھا اب وہ 1500 میں ملنا بھی محال ہو گیا. عوام کا سمجھ لیں کہ جینا تو گھر ہو گیا ہے. بیچارے یہاں ہمارے پاس آتے ہیں جو گھی اور چینی چاول آٹا وغیرہ سب پیسے ہونے کے باوجود ان کو سامان بھی نہیں ملتا ہے. اب اس کا لوڈ ہم کس پہ ڈالیں, سابقہ حکومت پہ ڈالیں یا موجودہ حکومت پہ ڈالیں یا اس سے پہلے جو حکومتیں گئی ہیں قرضے لے لے کے یہ لوگ کھا گئے ہیں اور اس کا بھگتان جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے عوام کو. اب کس سے شکوہ کریں, کس سے شکایت کریں؟ عمران خان صاحب سے کریں, شہباز شریف صاحب سے کریں, یا کہ زرداری صاحب سے کریں, یا کہ جو نواز شریف صاحب ہمارا ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں. ہم ان کو پاکستانی اب تو کہہ بھی نہیں سکتے. ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارے ملک کا ایک لیڈر ہو کے وہ اس پاکستان کو چھوڑ کر ان حالاتوں کے اندر, خاص طور پہ ان حالاتوں کے اندر وہ پاکستان کو چھوڑ کر فرار ہوا ہے. ہماری نظر میں فرار ہونا ہی کہہ سکتے ہیں ہم. اور مہنگائی کا حال یہ ہو چکا ہے کہ بیچارہ سارا دن مزدوری کرنے کے بعد اس کو 700-800 روپے ملتے ہیں. 700-800 روپے میں وہ گھر کا راشن لے, یا کہ بجلی کے بل پیڈ کرے, گیس کے بل پیڈ کرے, یا کھانے کے لیے گھر لے جائے. اگر کرائے کا گھر ہے تو وہ کرایہ کہاں سے دے؟ تنگ آ چکی عوام اس ٹائم پہ. سمجھ لے کہ سنیچنگ کے وارداتیں ہونے لگ گئی ہیں. بیچارے لوگ مجبور ہو کر بھی یہ کچھ لوگ کر رہے ہیں, اور کچھ لوگوں کو راستہ ویسے مل گیا مہنگائی کے نام پر کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں, ہم لوگ لوٹ مار کریں گے. کچھ لوگ یہاں دکانوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کر رہے ہیں, کچھ لوگ مکانوں کے اندر بیٹھ کے لوٹ مار کر رہے ہیں, کچھ لوگ سرے عام بازاروں میں لوٹ مار کر روتے ہی رہیں گے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. جی بالکل شہری کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی حد سے تجاوز کر گئی ہے. جو شہری ہیں یہ عوام کو ہی لوٹنے پر مجبور ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی واردات سننے کو ملتی ہے. اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. حکومت پر بیٹھے اقتدار کے شوقین سے ہمارا یہی کہنا ہے کہ خدارا عوام پر رحم کیا جائے. عوام کو خرد و نوش اشیاء جو ہیں یہ رعایتی پیکج میں دستیاب کی جائیں. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ بیورو چیف فیصل آفتاب جی کے چینل 5 نیوز پلس چنیوٹ. ویاڑی سے ہمارے نمائندہ یاسر جٹ کی رپورٹ کے مطابق میٹرو 9L نار میں ایک شخص کی نعش برآمد. ریسکیو 1122 ویاڑی کو اطلاع ملتے ہی ایمبولینس اور ریسکیو سروس وہیکل روانہ کر دی گئی. ریسکیو 1122 کے جوانوں نے بروقت رسپانس کرتے ہوئے نار میں نعش کو ریسکیو کرنے کے بعد تھانہ صدر میٹرو کے حوالے کر دیا. نعش کی شناخت نہیں ہو سکی. نامعلوم شخص کی عمر تقریباً 45 سال کے قریب ہے. ہمارے بیورو چیف تنویر حسین تاڑر کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس افیسر انور سعید کنگرا کی ہدایت پر رانا شہاب اکرم SHO تھانہ صدر اور ان کی ٹیم کی زبردست کارروائی. 1640 گرام چرس, 28 گرام ہیروئن, 12 گرام آئس برآمد. منڈی باولدین پولیس ڈسٹرکٹ پولیس افیسر انور سعید کنگرا کی منشیات فروشوں کے خلاف جاری مہم کے دوران رانا شہاب اکرم SHO تھانہ صدر اور ان کی ٹیم کی زبردست کارروائی. ملزمہ نصرت بی بی کے قبضہ سے 1640 گرام چرس, 28 گرام ہیروئن اور 12 گرام آئس منشیات برآمد کر کے ملزمہ کے خلاف مقدمہ دائر رجسٹرڈ کر لیا. مزید تفتیش جاری. ہمارا مشن منشیات سے پاک معاشرہ. منڈی باولدین پولیس. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے چینل 5 نیوز پلس. آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا. مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف محمد شبیر. جی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل. آزاد ریاست جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا. آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے لیے 27 نومبر 2022 کو پولنگ ہوگی. 14 سے 21 اکتوبر تک کاغذات نامزدگی جمع کیے جائیں گے. 22 اکتوبر کو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے بعد اہل امیدواروں کی فہرست جاری کی جائے گی. 29 اکتوبر کو امیدوار الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کر سکیں گے. 29 اکتوبر کو دوپہر 2 بجے کے بعد امیدواروں کی حتمی فہرست شائع کی جائے گی. 31 اکتوبر کو امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے. ڈپٹی بیورو چیف محمد شبیر, مظفر آباد. ہمارے بیورو چیف تنویر حسین تاڑر کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس افیسر انور سعید کنگرا کی ہدایت پر رؤوف احمد چدر SHO تھانہ سٹی اور ان کی ٹیم کی زبردست کارروائیاں. 1125 گرام چرس,
30 لیٹر شراب اور 1 عدد پسٹل 30 بور ماں ایمونیشن برآمد۔ منڈی بہاولدین پولیس ڈسٹرکٹ پولیس افیسر انور سعید کنگرا کی منشیات فروشوں ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف جاری مہم کے دوران رؤوف احمد چدر SHO تھانہ سٹی اور ان کی ٹیم کی زبردست کارروائیاں جاری۔ ملزمان ساجد ناظم لیاقت اور امانت علی کے قبضہ سے 1125 گرام چرس 30 لیٹر شراب اور 1 عدد پسٹل 30 بور ماں ایمونیشن برآمد کر کے ملزمان کے خلاف علیحدہ مقدمات درج کیے گئے۔ مزید تفتیش جاری۔ ہمارا مشن اسلحہ و منشیات سے پاک معاشرہ۔ منڈی بہاولدین پولیس۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے چینل 5 نیوز پلس۔ رحیم یار خان ضلع بھر میں قائم غیر قانونی غیر محفوظ آئل ایجنسیوں کی وجہ سے آتش زدگی کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ ماضی میں ایسے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ معروف قانون دان چودھری عتیق ایڈوکیٹ کی 5 نیوز پلس بیورو چیف رحیم یار خان محمد اختر علوی سے گفتگو کے دوران ضلع بھر کی 4 تحصیلوں رحیم یار خان، صادق آباد، لیاقت پور، خان پور کے مضافاتی علاقوں میں غیر قانونی غیر محفوظ آئل ایجنسیوں پر حفاظتی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے عوام الناس پر آتش زدگی کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ محکمہ سول ڈیفنس کی کام چوری یا ملی بھگت ضلع رحیم یار خان کی تحصیل خان پور نوائی علاقوں سمیت پر نظر ڈالی جائے تو خان پور سے ظاہر پیر سے چاچڑا شریف، ظاہر پیر سے فتح پور کمال، خان پور نواں کوڑ سے چانچنی، خان پور سے چٹھا بٹا تمام علاقہ جات دیکھے جائیں تو محکمہ سول ڈیفنس کی کام چوریاں شور مچا۔ ویاڑی سے ہمارے نمائندہ یاسر جٹ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ورک کی زیر صدارت کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں کرونا ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایات کی گئیں، خاص طور پر بوسٹر خوراک کو یقینی بنانے کے لیے حکمت عملی تیار کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ورک نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، محکمہ صحت عوام کو بوسٹر ڈوز لگوانے کے لیے بہترین سہولیات فراہم کرے۔ عوام کو بوسٹر ڈوز لگوانے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے افراد جن کو کرونا ویکسینیشن کی پہلی اور دوسری خوراک لگائے ہوئے 6 ماہ گزر چکے ہیں، ان کو بوسٹر خوراک لگانا انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ کرونا جیسی خطرناک مرض سے محفوظ رہ سکیں۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید ہدایات کی کہ تمام RH سینٹر اور BHOs کو کرونا ویکسینیشن کے کاؤنٹرز داخلی برآمدے میں نمایاں جگہ پر لگائے جائیں اور جو بھی لوگ آئیں ان کو کرونا ویکسینیشن کریں۔ ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ورک نے مزید کہا، کرونا ویکسینیشن کی پہلی اور دوسری خوراک کے ٹارگٹ کو 100% کیا جائے تاکہ کوئی بھی کرونا ویکسینیشن کرانے سے رہ نہ جائے۔ کرونا ویکسینیشن لگوانے میں کمیونٹی کا تحفظ یقینی ہونا ہے، اس لیے شہری بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور ایسے افراد جنہوں نے پہلی 2 ڈوز لگوائی ہیں انہیں چاہیے کہ کرونا ویکسینیشن بوسٹر ڈوز لازمی لگوائیں اور اپنے اندر کرونا وائرس کے خلاف قوت مدافعت بہتر بنائیں۔ بولان سے ہمارے بیورو چیف ارباب سمیع اللہ کی رپورٹ کے مطابق شہباز تائیکوانڈو ٹریننگ کیمپ باغ ناڑی ماسٹر عبدالرزاق راجپوت کی ہدایت پر گیان چند منچ صدر جے شکتی ویلفیئر سوسائٹی باغ کی طرف سے آرگنائز کیا گیا تھا، وہ آج اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کیمپ میں کھلاڑیوں نے مختلف تائیکوانڈو مارشل آرٹس کی ٹریننگ حاصل کی، جس میں جمناسٹک، فائٹنگ، نینجا کز، پوپو، مزائے وغیرہ کی تربیت حاصل کی۔ اس پروگرام کے مہمان خاص ارباب سمیع اللہ ایری صدر جناب پریس کلب بھاگ تھے، جن کو زبیر ایوان نے اجرک کا تحفہ پیش کیا اور بچوں نے پھولوں کے ہار پہنا کر استقبال کیا۔ مہمان خاص نے بچوں میں ٹرافی اور میڈلز تقسیم کیے۔ ارباب سمیع اللہ کا کہنا تھا کہ سیلاب سے گزرنے والے سخت حالات کے باوجود بھی اس گیم کی ٹریننگ جاری رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ میں زبیر ایوان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کیمپ کے ذریعے شہباز تائیکوانڈو اکیڈمی بھاگ کے اسٹوڈنٹ کو جو تربیت دی گئی مستقبل میں نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹس میں کام آئیں گی۔ آخر میں گیان چند منچ نے مہمان خاص کا شکریہ ادا کیا اور سکر چیمپئن شپ کے لیے ٹیم کی سلیکشن کو سراہا۔ مظفر آباد سے ہمارے بیورو چیف ڈاکٹر امتیاز ملک کی رپورٹ کے مطابق نوجوان سیاسی رہنما نعیم حنیف ملک نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ نعیم حنیف ملک متحرک سیاسی نوجوان اور ریاست کے نوجوانوں میں مقبول ترین شہرت کے حامل ہیں۔ نعیم حنیف ملک تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے یونین کونسل کٹکیر سے الیکشن میں اتر رہے ہیں۔ نعیم حنیف ملک کو جملہ برادریوں کی حمایت حاصل ہے۔ نعیم حنیف ملک موسٹ فیورٹ امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔
डेरा मुराद जमाली हमारे ब्यूरो चीफ तारिक जान कटवार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रामा सेंटर में निचले दर्जे के प्राइवेट मुलाजमों की मरीजों के साथ बदमाशियां रुकने का नाम नहीं ले रही। रात भर एमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर गैर हाजिर, मरीज तड़पते रहते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। वीडियो में देखा जा सकता है निचले दर्जे के प्राइवेट मुलाजमों का गरीब मरीजों के साथ नारवा सलूक जुल्म है। हम सीओ हेल्थ और डिप्टी कमिश्नर से फौरी नोटिस का मुतालबा करते हैं। नहीं है आप लोग का ये मैं किसी को कहता हूं नहीं सही आने आयो ने घणा टेम जो आयो ना एक गाल है नहीं घणा टेम जो सही माय थी घणा टेम जो सही टेम तो दियो हां दिसो सही हाणे सबन का आप पूछा कयो तो घणो टेम जो माय आयो कोई भी मौजूद ना है डॉक्टर रात जो 12 टेम था। हमारे ब्यूरो चीफ तनवीर हुसैन ताड़र की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगरा की हिदायत पर सैयद सगीर SHO थाना सिविल लाइन और उनकी टीम की ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ जारी। 3270 ग्राम चरस बरामद। मंडी बावलदीन पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगरा की मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान सैयद सगीर SHO थाना सिविल लाइन और उनकी टीम के मायानाज पुलिस ऑफिसर अफजाल अहमद रंजा सब इंस्पेक्टर ने मुलजिम ज़ीशान के कब्जा से 1710 ग्राम चरस, जबकि रज़ा इलाही भट्ट ASI ने मुलजिम शबाज के कब्जा से 1560 ग्राम चरस बरामद करके अलग-अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। मजीद तफ्तीश जारी। हमारा मिशन मंशियात से पाक मुआशरा। मंडी बावलदीन पुलिस। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए चैनल 5 न्यूज़ प्लस। मुजफ्फराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर इम्तियाज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मलक ज़ुबैर रहमान कौंसल दरबंग से डिस्ट्रिक्ट कौंसल के उम्मीदवार के लिए इलेक्शन लड़ने मैदान में उतर आए। आज की मीटिंग के बाद पूरी फैमिली की मुशावरत से ये फैसला किया गया कि वो यूनियन कौंसल कागजात नामजदगी जमा कराएं और इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें। रहीम यार खान से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अख्तर अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला रहीम यार खान की तहसील खानपुर में बार एसोसिएशन खानपुर राना वकास आज़म एडवोकेट की सदारत में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मिलादुन नबी की महफिल सजाई गई, जिसमें बार एसोसिएशन खानपुर के वकला, जजेस साहिबान और दीगर ने शिरकत की। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुत्तहिद नात ख़्वान ने हदिया नात शरीफ की सआदत हासिल की और सरकार दो आलम की वलादत बासआदत पर मुकर्ररीन ने खिताब किया। मज़ीद खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए चैनल 5 न्यूज़ प्लस। वक्त हुआ है ब्रेक का। जब बिजली हो अनरिलायबल तो डॉलेंस रेफ्रिजरेटर रहे रिलायबल। 135 वोल्ट तक भी काम करे फर्स्ट क्लास बिना स्टेबलाइजर। डॉलेंस लिया तो बात बनी, क्योंकि डॉलेंस रिलायबल है। पुनू आकिल में हमारे नुमाइंदा शाहजहां जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर रहनुमा मरहूम साबका MPA गुलाम मुस्तफ़ा बुज़दार की 8वीं बरसी पुनू आकिल में मनाई जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी उनके बेटों ने सादगी के साथ बरसी मनाई। बरसी का आगाज़ कलाम पाक और अल्लाह तबारक व तआला के पाक नामों से शुरू किया गया। बरसी के मौका पर पार्टी वर्कर और सियासी समाजी दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मरहूम के पोते कौंसलर बाबर मुस्तफ़ा बुज़दार ने हमारे नुमाइंदा शाहजहां जतोई से बात करते हुए कहा, हमारे मरहूम दादा ने पुनू आकिल के लोगों के साथ हर दुख सुख में हमेशा साथ दिया है। पुनू आकिल के बेरोज़गारों को रोज़गार फराहम करवाया, शहर भर में तरक्याती रिकॉर्ड काम करवाए और हमें हमेशा दर्स दिया कि अपने शहर और शहरियों को कभी मत भूलना। अल्लाह पाक हमारे मरहूम दादा को जवारे रहमत में जगह नसीब फरमाए। मज़ीद खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए चैनल 5 न्यूज़ प्लस। वक्त हुआ है ब्रेक का। जब बिजली हो अनरिलायबल तो डॉलेंस रेफ्रिजरेटर रहे रिलायबल। 135 वोल्ट तक भी काम करे फर्स्ट क्लास बिना स्टेबलाइजर। डॉलेंस लिया तो बात बनी, क्योंकि डॉलेंस रिलायबल है। वियाड़ी से हमारे नुमाइंदा यासर जट की रिपोर्ट के मुताबिक वियाड़ी मियाँ चन्नू रोड 226 1B के पास दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। रेस्क्यू 1122 वियाड़ी को इतला मिलते ही एम्बुलेंसेज रवाना कर दी गई। रेस्क्यू 1122 के जवानों ने बर वक्त रिस्पांस करते हुए मरीजों को फौरी तौर पर फर्स्ट एड देते हुए चेक किया। एक मौका पर जाँ बक दो मोटरसाइकिल पर सवार 6 लोग, जिनमें से 5 जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर इम्तियाज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ नईम मनीफ मलिक ने मेंबर लोकल कौंसल के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए।
اس موقع پر یوتھ رہنما کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے تحریک انصاف کے مرکزی قائدین بھی آفس پہنچ گئے۔ فاروق اشرف ایوان، راجہ زیگم افتخار ایڈوکیٹ، راجہ عاقب سفیر ایڈوکیٹ، چودھری ذوالقرنین، عاصم مرزا سٹی صدر خواتین ونگ مظفر آباد، شازیہ ایوان، میڈم شمائلہ، حیدر ملک، زبیر ایوان، نصیر ایوان، چودھری شعیب شاہین، راجہ فیاض، راجہ دلشاد خان، ملک آفتاب و دیگر نے خود نعیم حنیف ملک کے کاغذات نامزدگی مرکزی سیکریٹریٹ جنرل تحریک انصاف راجہ منصور خان صاحب کے پاس جمع کروائے۔ تحریک انصاف کے مرکزی قائدین کا کہنا تھا کہ نعیم حنیف ملک بہترین سیاسی کارکن، با اخلاق نوجوان اور متحرک جوان ہیں۔ انشاءاللہ ہم مل کر نعیم حنیف ملک کی الیکشن کمپین چلائیں گے۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد نعیم حنیف ملک نے کہا کہ موجودہ رہنماؤں کی میرے لیے محبت اور شفقت ہی میرے لیے باعث فخر ہے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ اتنے بڑے قد کاٹ کے سیاسی کارکن میرے ساتھ کاغذات نامزدگی جمع کروانے آئے ہیں۔ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ الیکشن کمپین شروع کرنے جا رہا ہوں۔ میرا الیکشن تحریک انصاف نکر فتوٹ کے نوجوان لڑیں گے۔ مجھے نوجوان دوستوں پر فخر ہے۔ میرا الیکشن عوامی ریفرنڈم ثابت ہوگا۔ میں اپنے لوگوں کے مسائل سے آگاہ ہوں اور بہترین منشور کے ساتھ عوام کی خدمت کروں گا۔ ہمارے نمائندہ ارباب سمیع اللہ کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے ضلع بولان کی تحصیل بھاگ ناڑی میں خلق خدا فاؤنڈیشن گجرات کے زیر اہتمام فری میڈیکل کیمپ خلق فاؤنڈیشن کے صدر سلیمان آصف کی نگرانی میں سول اسپتال بھاگ منعقد کیا گیا، جس میں ڈاکٹر شاہد بلوچ MBBS FCPS PGR جناح اسپتال کراچی، ڈاکٹر امجد حسین MBBS میڈیکل افیسر نال اور دیگر ڈاکٹر حضرات نے مریضوں کا مفت معائنہ کیا اور ادویات فراہم کی۔ اس موقع پر صدر خلق فاؤنڈیشن سلیمان آصف نے جناب پریس باغ ناڑی کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس ایریا میں کوئی سہولت میسر نہیں، بچوں میں 103 104 بخار بھی دیکھا پایا گیا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کس دنیا میں رہ رہے ہیں، بالکل بھی حقوق میسر نہیں۔ ریاست کی ذمہ داری ہے، ہم عوام کتنا کر سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر واپس جانے کا دل نہیں کرتا۔ پہلے بھی دن لیکن کا کیمپ بلوچستان میں لگایا تھا، لاکھوں مریض ہیں، لے کر آئے ہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست کر سکتے ہیں۔ ہم نے ڈاکٹر اور میڈیسن فراہم کی ہیں، تقریباً 700-800 کے قریب OPDs کر چکے ہیں، لہٰذا سردی کا موسم آ رہا ہے، نمونیا کی ویکسینیشن لازمی ہے، گرم کپڑے، رضائی، بستر، چولہے، راشن ٹینٹ وغیرہ فراہم کیے جائیں۔ ہمارے نمائندہ شاہ جہاں جتوئی کی رپورٹ کے مطابق آج سپریم کورٹ نے حکم سنایا کہ قتل کیس میں شاہ رخ جتوئی کو عدالت نے جھوٹے کیس سے باعزت بری کر دیا، جس پر پونو عاقل کی جتوئی برادری کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ پونو عاقل کے لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی اور اہل علاقہ شاہ رخ جتوئی کے خاندان کو بار بار مبارک پیش کرتے رہے۔ شہر بھر میں جشن کا سماں بن گیا، لوگ آپس میں مٹھائیاں تقسیم کرتے رہے۔ اس موقع پر سول جج ریٹائر محمد عمر جتوئی، محمد صادق جتوئی، حاجی مبارک جتوئی اور دیگر لوگوں نے ہمارے نمائندے شاہ جہاں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیت ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ حق اور سچ کے سنا اور جس پر یہ ثابت ہوا کہ شاہ رخ جتوئی کو بے گناہ قتل کیس میں پھنسایا گیا تھا اور اس کو 10 سال جیل کی سلاخوں میں رکھا گیا تھا۔ ہمیں اللہ پاک اور عدالت پر پورا بھروسہ تھا کہ ایک دن شاہ رخ جتوئی کی بے گناہی ثابت ہوگی۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جیل کی سلاخوں سے آزاد ہو گئے۔ ہمیشہ حق اور سچ کا بول بالا ہوتا ہے۔ ہمارے بیورو چیف مظفر آباد ڈاکٹر امتیاز ملک کی رپورٹ کے مطابق UC ڈربنگ سے تحریک انصاف کے متحرک رہنما ملک زبیر ایوان نے ممبر ڈسٹرکٹ کونسل یونین ڈربنگ کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی مرکزی جنرل تحریک انصاف آزاد کشمیر قائد محترم راجہ منصور صاحب کے پاس جمع کروا دیے۔ ملک زبیر ایوان کے ہمراہ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فاروق اشرف ایوان، سٹی صدر تحریک انصاف خواتین ونگ میڈم شازیہ ایوان، راجہ عاقب سفیر رہنما یوتھ ونگ تحریک انصاف نعیم حنیف ملک صاحب، نصیر ایوان و دیگر کارکنان بھی موجود تھے۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد ملک زبیر ایوان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی خدمت کے لیے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے۔ UC ڈربنگ کے بہت سارے مسائل ہیں جن کا حل ضروری ہے، ہم نے مکمل تیاری کر رکھی ہے اور بہترین منشور کے ساتھ عوام کی عدالت میں خدمت کے لیے پیش ہوں گے۔ UC کے جملہ مسائل سے آگاہ ہوں، تمام قبائل اور سیاسی ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلوں گا۔
باول نگر سے ہمارے نمائندہ محمد سرور چوہان کی رپورٹ کے مطابق باول نگر میں اپنی مرضی سے پولیس کی وردی پہن کر دیہڑی لگانے میں شہری مصروف، کوئی پوچھنے والا نہیں، جبکہ انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب لاہور کے دفتر اعضاء بحوالہ لیٹر عنوان بالا نمبر 1105 مورکا 24/6/22 مجاریہ جناب AIG فنانس کے حکم کے مطابق قومی رضاکاران تھانہ کے لیول پر ڈیوٹی سر انجام نہیں دے سکتا۔ اس حکم کے مطابق قومی رضاکار کا تصور ہی پولیس ڈپارٹمنٹ سے ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود باول نگر میں بہت سے لوگ، جن میں امجد نامی شخص جو کہ تھانہ سٹی B ڈویژن باول نگر میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے اور خود کو آنے والے سائلان کو تھانہ کا نائب محرر بتاتا ہے، جبکہ امجد نامی شخص سابقہ رضاکاران میں بھی بھرتی نہ ہے، ضلع اعضاء کے تمام تھانہ جات PQR کا فوری خاتمہ کیا جائے۔ پنواکل سے ہمارے نمائندہ شاہ جہاں جتوئی کی رپورٹ کے مطابق پنواکل میں PP سینئر رہنما کنگ آف سردار ڈاکٹر آفتاب احمد سومرو صاحب نے ہمارے نمائندہ شاہ جہاں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ہمیشہ پنواکل کی عوام کے کام ترجیح بنیادوں پر بنا فرق کے کیے ہیں اور PP کے مرکزی قیادت نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ ورکنوں اور عوام کے مسئلے فوری طور پر حل کرواؤں اور دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دوں، کیونکہ پیپل پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے اور یہ ایک عوامی پارٹی ہے۔ ہم بھٹو اعظم کے پیروکار ہیں۔ شہید قائد جناب ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہمیشہ غریب عوام کو اپنا سمجھا اور غریبوں کے دکھ درد ہمیشہ دور کرنے کو ترجیح دی ہے۔ ہم بھی ان کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے پنواکل کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے شہر کے لوگوں کو ترقیاتی کاموں سے لے کر بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دلوانے تک پوری کوشش، ہمت اور لگن سے فرض کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اب بھی پنواکل میں ترقیاتی کام چل رہے ہیں جن کی میں خود نظر ثانی کرتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ پنواکل کی عوام کو بنا فرق ترجیح دی ہے اور غریبوں کے لیے میرے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ پنواکل کی عوام کا قائد بلاول بھٹو زرداری ایک سچا سپاہی ہے۔ باول نگر سے ہمارے بیورو چیف محمد سرور چوہان کی رپورٹ کے مطابق باول نگر ڈپٹی کمشنر ریٹائرڈ محمد وسیم نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ ہمارا عزم ہے۔ والدین اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین پلوائیں اور 24 اکتوبر سے 28 اکتوبر کے دوران انسداد پولیو مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ یہ بات انہوں نے DC آفس کے کمیٹی روم میں پولیو مہم کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر، COL ڈاکٹر سلیم اکبر لغاری، محکمہ صحت کے افسران، WHO کے نمائندے اور دیگر محکموں کے افسران موجود تھے۔ واضح رہے کہ 24 اکتوبر سے 28 اکتوبر کے دوران 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی۔ 5 سال تک کی عمر کے 5,79,533 بچوں کو پولیو کی حفاظتی ویکسین دی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے مجموعی طور پر ضلع بھر میں 2786 ٹیمیں فرائض سر انجام دیں گی۔ باولپور سے ہمارے بیورو چیف محمد سرور چوہان کی رپورٹ کے مطابق معظم عمران ڈسٹرکٹ بار ایسوسی باول نگر الیکشن جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں۔ پاکستان میں واحد وکلا کا ادارہ یہ ایسا ادارہ ہے جہاں تواتر کے ساتھ الیکشنز منعقد ہوتے ہیں اور مارشل لا کے کڑے ادوار میں بھی وکلا کی بار ایسوسی اور بار کونسلز کے الیکشن کا انعقاد ہوتا رہا ہے۔ وکلا کے ادارے کی سب سے روشن شناخت وکلا اتحاد ہے اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی باول نگر کی تاریخ میں آج کا دن ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ آج وکلا اتحاد کی جانب سے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ سابق 2 ٹائم پریزیڈنٹ، سابق ممبر پنجاب بار کونسل، سابق پریزیڈنٹ باولپور ہائی کورٹ بار ایسوسی چودھری نور الحسن صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور نہایت مثبت اور اعلیٰ درجے کے سیاسی بصیرت کے حامل لیجنڈ لیڈر، سابق 2 ٹائم پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی باول نگر میاں مسعود الرشید یویا صاحب، ایڈوکیٹ سابق 2 ٹائم پریزیڈنٹ اور امن کی یاشا موسٹ سینئر ممبر بار جناب میاں جاوید اقبال وٹو صاحب، ایڈوکیٹ باولپور ڈویژن کے مشہور و معروف فوجداری لیجنڈ لائر مرزا محمد اعظم صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے بار کے وسیع تر مفاد اور الیکشن میں ہونے والے بے تحاشا اخراجات کو کم کرنے کے لیے بلا مشروط اتحاد کیا۔ آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلے، ہماری نمائندہ شاہ جہاں جتوئی کی رپورٹ کے مطابق کوٹ سبزل سندھ پنجاب بارڈر پر گاڑی کی بریک فیل ہونے سے ہولناک حادثہ، پاک آرمی کی گاڑی محکمہ خوراک کی چیک پوسٹ پر چڑھ گئی، جس سے محکمہ خوراک پنجاب کے 2 ملازم اللہ ودایا والد عبدالحمید اور محمد سلمان والد عبدالکریم جتوئی موقع پر جہاں بحق ہو گئے، جبکہ محمد اکرم والد محمد شفیق شدید زخمی۔ پینشن نے بھی عدالتی تاریخوں کا روپ دار لیا، چنیوٹ اسکول ٹیچر پینشن کے لیے در بدر، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کی جانب سے اسکول ٹیچر ریٹائرڈ
اپنی پینشن کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ اسکول ٹیچر کا کہنا ہے 2-3 ماہ دھکے کھانے پڑتے ہیں، پینشن نہیں ملتی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کے دفتر جائیں تو بہانے بازی کی جاتی ہے۔ اسکول ٹیچر کا کہنا ہے پینشن بھی عدالت کی تاریخوں کی طرح تاریخ پر تاریخ کے باوجود نہیں ملتی۔ پینشن نہیں ملتی، دھکے کھا رہے ہیں، غریب آدمی ہے، بوڑھے آدمی ہے، اکثر بیمار لوگ ہیں، لیکن بار بہانا ساتھ کر کے کھا رہے ہیں، ہر روز بہانا، اب پھر 2 مہینے کی پینشن ہے، اب 10 دن سے دھکے کھا رہے ہیں، کبھی یہ سالے کبھی وہ سالے، لیکن پھر جب جاتے ہیں پھر تاریخ پڑ جاتی ہے۔ نہیں، آپ کی جو لاسٹ پینشن جو حالیہ آپ کو ملنی تھی وہ کتنی لیٹ ہے؟ وہ تقریباً آج 2 مہینے کی لیٹ ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سے استدعاء خدارہ ان تاریخوں سے جان چھڑائیں، ضعیف العمر سکول ٹیچر اپنی پینشن کے لیے در بدر ہیں۔ رپورٹ بیورو چیف فیصل آفتاب ڈی کے، چینل 5 نیوز پلس چنیوٹ۔ باول نگر سے ہمارے نمائندہ محمد سرور چوہان کی رپورٹ کے مطابق باول نگر میں لڑکیوں کے اغوا کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والی 14 سالہ طالبہ کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔ طالبہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سرکاری اسکول گئی، چھٹی کے بعد راستے سے ملزمان نے طالبہ کو اغوا کر لیا۔ باول نگر میں لڑکیوں کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ اسکول سے چھٹی پر واپسی راستے سے ملزم محمد شاہد نے دوستوں کے ہمراہ طالبہ کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مغویہ کے والد کی مدعیت میں خاتون سمیت 3 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم مغویہ کے والد کا کہنا ہے کہ محمد شاہد، محمد عابد اور رنشا بی بی کیری ڈبے میں میری بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے۔ میری بیٹی کو ملزم محمد شاہد وغیرہ نے زنا حرام کاری کی خاطر اغوا کیا ہے۔ ملزمان باثر ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لے کر میری بیٹی کو بازیاب کروائیں۔ پنو عاقل سے ہمارے بیورو چیف شاہ جہاں جتوئی کی رپورٹ کے مطابق پنو عاقل میں محمد حاتم سومرو لائبریری کی طرف سے ماہ ربیع الاول میں ہونے والے سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جاری ہے۔ اللہ بخش ہائی اسکول میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں ضلع کونسل سکھر ممبر حافظ رفیق احمد سومرو صاحب نے خصوصی شرکت کی اور خطاب کیا۔ اسکول کے شاگردوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنی تقریروں اور نعت کا تحفہ پیش کیا۔ بچوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایوارڈ، میڈلز اور دینی کتب بھی دی گئیں۔ محمد حاتم سومرو نیشنل لائبریری پنو عاقل پارہ ماہ مبارک ربیع الاول میں تعلیمی اداروں میں ہونے والے ایوارڈ حافظ رفیق احمد سومرو نے بچوں میں تقسیم کیے۔ اس موقع پر حافظ صاحب نے کہا، آج کے دور میں حاجی، مولوی اور علامہ ہونا آسان ہے، مگر ایک سچا مسلمان ہونا مشکل ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے ایک اچھا انسان بنا جا سکتا ہے۔ فیصل آباد سے ہمارے بیورو چیف محمد سلیم کی رپورٹ کے مطابق مامو کانجن میں طارق کالونی کے علاقہ میں چنگی نمبر 5 کلمہ چوک سے لے کر احسان چوک تک سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ عرصہ دراز سے اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، بہت سی حکومتیں آئیں مگر تبدیلی نہ آئی۔ حالانکہ اس روڈ پر پنجاب حکومت کے 5 ادارے موجود ہیں، جن میں میونسپل کارپوریشن، نادرا آفس، اراضائی ریکارڈ سینٹر، گورنمنٹ ہائی اسکول، ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کے علاوہ پاکستان کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی اور ایم پی اے کی رہائش گاہ کے ساتھ ساتھ کھجور مار کی صابن کی فیکٹری بھی اس روڈ پر واقع ہے، مگر اس کی تعمیرات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمدی فاؤنڈیشن کے چیئرمین محمد اشرف محمدی اور مدینہ منورہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے جٹ فیڈریشن مدینہ منورہ کے صدر ندیم اقبال جٹ اور دوسرے کارکنان نے خصوصی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے گزارش کی ہے اس کا نوٹس لیا جائے اور اس کو جلد از جلد تعمیر کیا جائے تاکہ ٹریفک کی آمد و رفت میں آسانی پیدا ہو۔ مظفرآباد سے ہمارے نمائندہ راجہ شبیر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم آزاد ریاست جموں کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے عبوری آئین 1947 آرٹیکل 17/4 کے تحت حاصل اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے خواجہ فاروق احمد وزیر برائے لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی کو سینئر موسٹ وزیر مقرر کیے جانے کی منظوری صادر فرما دی۔ اسی حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں بیورو چیف راجہ محمد شبیر جی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر سردار تنویر الیاس نے عبوری آئین 1947 آرٹیکل 17/4 کے
تحت حاصل اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے خواجہ فاروق احمد وزیر برائے لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقیاتی کو سینئر موسٹ وزیر مقرر کیے جانے کی منظوری دے دی۔ اس موقع پر وومین ونگ پی ٹی آئی و پارلیمانی سیکرٹری پروفیسر تصدیق گیلانی، معاون خصوصی برائے ترقیاتی منصوبہ جات سردار امتیاز شاہین، وزیر اعظم سردار جہانگیر جاوید ایڈوکیٹ بھی موجود تھے۔ ڈپٹی بیورو چیف محمد شبیر، مظفر آباد۔ ہمارے بیورو چیف نفیس لاسی کی رپورٹ کے مطابق میونسپل کمیٹی وندر کے چیف آفیسر عنایت اللہ راٹھوڑ کی ہدایت پر صفائی ستھرائی کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ وندر شہر، بازار، گلیاں، مین روڈ، میرا پیر روڈ اور دیگر علاقوں میں روزانہ صفائی مہم جاری ہے۔ وندر میونسپل کمیٹی وندر کے چیف آفیسر عنایت اللہ راٹھوڑ کا کہنا تھا کہ وندر شہر کو صاف ستھرا رکھنا، وندر شہر کی عوام کو ریلیف دینا ہماری اولین ترجیحات ہیں۔ ہمارے بیورو چیف نفیس لاسی کی رپورٹ کے مطابق ہب شہر کو صاف ستھرا رکھنے کا مشن میونسپل کارپوریشن ہب کا عملہ ہر وقت صفائی ستھرائی کے عمل میں مصروف عمل ہے۔ ہب شہر کو صاف ستھرا رکھنے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن ہب سید سلیم شاہ۔ ہب شہر میں میونسپل کارپوریشن ہب کی جانب سے شہر بھر میں صفائی ستھرائی کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ ہب شہر اور گرد و نواح سے آلودگی کے خاتمے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر صفائی مہم جاری ہے۔ ہب شہر مین بازار، مین آر سی ڈی روڈ، ہب جام، غلام قادر اسپتال کے اطراف اور دیگر علاقوں میں صفائی کی گئی۔ آلودگی کے خاتمے تک صفائی ستھرائی کا عمل جاری رہے گا۔ تھانہ شہزاد ٹاؤن کے علاقہ میں فائرنگ کا واقعہ، آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے واقعہ کا نوٹس لے لیا۔ ڈی ایس پی شہزاد ٹاؤن اور ایس ایچ او شہزاد ٹاؤن کو معطل کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ راجہ محمد شبیر جی۔ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، تھانہ شہزاد ٹاؤن کے علاقے میں فائرنگ کا واقعہ، آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے وقوع کا نوٹس لیا۔ ڈی ایس پی شہزاد ٹاؤن، ایس ایچ او شہزاد ٹاؤن کو معطل کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشن کو وقوع کی انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ ڈی آئی جی آپریشن، ایس ایس پی آپریشن کو 24 گھنٹے میں فائرنگ میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے کا حکم۔ تعمیراتی کاموں میں مداخلت کرنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ ڈپٹی بیورو چیف محمد شبیر۔ فیصل آباد سے ہمارے بیورو چیف سلیم رضا کی رپورٹ کے مطابق النور ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ کے زیر اہتمام فری آئی کیمپ لگایا گیا۔ علاقہ کے لوگوں کا فری چیک اپ کے ساتھ ساتھ مریضوں کا آپریشن کیا گیا۔ مریضوں کی آنکھوں کا فری آپریشن اور جرمن لینس بھی ڈالے گئے۔ سینکڑوں کی تعداد میں مریضوں نے ڈاکٹر زاہد حسین ڈوگر صاحب اور خاص کر اسپیشل گوجرا سے ڈاکٹروں کی ٹیم نے آپریشنز میں حصہ لیا۔ النور ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ کے چیئرمین مولانا یاسر اقبال، صدر رانا تصور حسین، خزانچی ملک ندیم الرحمان اور اطلاعات و نشریات کے سیکرٹری مولانا شبیر احمد آزاد اور دیگر ساتھیوں کی کاوش سے ہوا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین یاسر اقبال نے بتایا کہ انسانیت کی خدمت ان کا مشن ہے، لوگوں کی خدمت کرتے رہنا ہی ان کا شیوا ہے۔ آخر میں مولانا یاسر اقبال صاحب نے خصوصی طور پر مریضوں کے لیے دعا کی۔ ہمارے بیورو چیف نفیس لاسی کی رپورٹ کے مطابق بہتانی کارواں کے نوجوان سینئر رہنما وندر کی سیاسی و سماجی شخصیت ضیاء اللہ خان بلوچ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ چیف آفیسر عنایت اللہ راٹھوڑ کی وندر تعیناتی خوش آئند اقدام ہے۔ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی وندر عنایت اللہ راٹھوڑ کی تعیناتی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ موصوف کا شمار لسبیلہ کے قابل اور فرض شناس افسران میں ہوتا ہے، جس میں شہری مسائل کی پائیدار اور مستقل حل کے لیے جامع حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے تحت اقدامات کر رہے ہیں۔ شہر بھر میں صفائی، سیوریج نظام کی بہتری سمیت دیگر شہری مسائل حل کرنے کے لیے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی وندر عنایت اللہ راٹھوڑ کوشاں ہیں اور میونسپل کمیٹی وندر کے عملے کا وندر کے مختلف علاقوں کی صفائی ستھرائی کا عمل روزانہ کی بنیاد میں جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انشاءاللہ وہ وندر کی ترقی اور تعمیر کے لیے اپنے خدا داد صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔
मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक यूसी हीर कटली से उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट कौंसलर मीर इम्तियाज़ अहमद और मीर माजिद हुसैन ने कागजात नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िलाई बोर्ड के पास जमा करवा दिए। कागजात मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल PTI राजा मंसूर अली खान, मरकज़ी नायब सदर मीर अतीकुर रहमान चौधरी शहजाद, मोहम्मद आरफ मुगल व देगर की मौजूदगी में वसूल किए। इस मौका पर मीर साजिद अशरफ एडवोकेट, मीर गुलफियाज राजा मदद अली खान, मीर इल्ताफ़, मीर नकीबुल रहमान, मीर मंजूर, मीर नवीद, मीर अमार, मीर मंसूर समेत देगर भी मौजूद थे। इस मौका पर मीर इम्तियाज़ अहमद और माजिद हुसैन ने एक दूसरे के गले में फूलों के हार डालते हुए मरकज़ी क़यादत के सामने इस अज़म का इजहार किया कि वो एक हैं। पार्लिमानी बोर्ड टिकट का फ़ैसला जिसके हक़ में करेगा हमें मंजूर है। इंशाअल्लाह यकजान होकर भरपूर मुकाबला करते हुए सीट जीत कर पार्टी क़यादत के तोहफ़े में पेश करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक चुश्तियाँ नन्ही कली दरिंदगी का शिकार नवाई इलाका शहर फरीद में नौजवान हवस के पुजारी ने 7 साला मासूम बच्ची को ज़्यादती का निशाना बना डाला। अहले इलाका ने बच्ची को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल चुश्तियाँ मुंतकिल कर दिया। चुश्तियाँ हवा की एक और बेटी इंसानी दरिंदगी का शिकार हो गई। चुश्तियाँ के नवाई इलाके शहर फरीद में गरीब रेडी बान की 7 साला मस्कीन मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती हवस के पुजारी ने 7 साला मासूम बच्ची को टॉफ़ी देने के बहाने अपनी बैठक में ले जाकर ज़्यादती का निशाना बना डाला। बच्ची के शोर मचाने पर अहले इलाका मौका पर पहुंच गए। मुलजिम बच्ची को हालत गैर होने पर बरहना हालत में छोड़कर फरार हो गया। अहले इलाका ने बच्ची को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बच्ची के वुरसा ने मीडिया को बताया कि हम गरीब लोग हैं, बट्टे पर मेहनत मजदूरी करते हैं, मुलजिमान बाअसर और सियासी असर व रसूख वाले हैं। बच्ची का वालिद अभी तक लापता है। बाअसर मुलजिमान की जानिब से ये वाक़या पेश आया। ढक लिया है इन्हें और जना कीता है इन्हें। बच्ची नाबालिग सी और खून ने कपड़े ख़राब हो गए, बहुत हालात ख़राब हुई। बच्चा रोंदा रोंदा घर आया है। उसने आके अपनी दादी ने दसा है। फिर वो दादी गई है उत्थे, उन्हें जाके बच्ची चुक्या, चुक के उन्होंने दफ्तर च लै गई जिथे बैठे है उन्होंने मुंशी बैठा। उसने वो बांह तो फड़ के धक्के मार के भजा दिता, नाल गालियां दी। बच्चा मेरा सीगा जेड़ा वो बच्ची का वालिद वो तीजे दिन का सानू लभदा ही नहीं। वो रब जाने ना गायब कर लिया, उन्हें धमका इन्हें धमकाया, इन्हें कितने ना पेश ही नहीं होने दिता कि कोई कार्रवाई ना करें। जिन्हें ज्यादती की उस बंदे का नाम की है? असद नाम है। मुलजम जड़ा वा उनका नाम असद है। अच्छा, तो वह भी तुहाडे चक दे विच ही रहिंदा वा? ਉਹ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने महकमा पुलिस के SHO CIA मुजफ्फराबाद फ़ख्र सादात सैयद वजाहत काज़मी को आला कारकर्दगी पर रियासत के सबसे बड़े सदारती अवार्ड के लिए नामजद कर दिया। सेनेट में भी तरीके अदम एतमाद लाने का फैसला। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ 50 से ज़ायद सेनेटर्स ने तरीके अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद शबीर से। जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की तारीख लाने का फ़ैसला। ज़राए के मुताबिक 50 से ज़ायद सेनेटर ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। अदम एतमाद की तारीख किसी भी वक्त सेनेट सेक्रेटरीट में जमा करवा दी जाएगी, जबकि तारीख पर वोटिंग सेनेट के आइंदा इजलास में होगी। डिप्टी चेयरमैन मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी का तल्लुक़ PTI से है। ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स से चेयरमैन बने थे। अदम एतमाद लाने की वजूहत भी यही बताई जा रही है कि इनका तल्लुक़ PTI से है। ये ऐवान का दम खो चुके हैं। कमरान अतात के पास 67 और अपोजिशन के पास सिर्फ 33 अरकीन सेनेट हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद शबीर, इस्लामाबाद।
منڈی باولدین سے ہمارے بیورو چیف تنویر حسین تاڑر کی رپورٹ کے مطابق منڈی باولدین بدنام میں زمانہ منشیات فروش و کمار باز گرفتار، کمار بازی کے اڈے پر چھاپا، بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار، ملزم ظفر اقبال چھموانہ شفقت آباد میں اپنے ڈیرے پر جوا کروا رہا تھا۔ چھاپے کے دوران 7 ملزمان گرفتار، 2,75,000 روپے نقدی برآمد۔ ملزم ظفر چھموانہ سے 12 کلو گرام چرس اور 1 لاکھ روپے برآمد۔ ملزم طویل عرصہ سے ضلع میں جوئے اور منشیات فروشی کا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ کامیاب کارروائی کے دوران ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ پولیس مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل 5 نیوز پلس۔ جی بھائی، الیکشن کمیشن کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف محمد شبیر سے۔ جی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا آج اہم فیصلہ بنا تھا جو کہ آ چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا عمران خان نے جھوٹی بیان عرفی جمع کروائی تھی۔ عمران خان نے توشہ خانہ میں ملنے والے توار چھپائے۔ عمران خان اب صادق اور امین نہیں رہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اس لیے عمران خان کو نااہل قرار دے دیا۔ اب وہ رکن اسمبلی بھی نہیں رہے۔ عمران خان نے غلط معلومات فراہم کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ جی باول نگر سے ہمارے نمائندہ محمد سرور چوہان کی رپورٹ کے مطابق باول نگر میں اپنی مرضی سے پولیس کی وردی پہن کر دیہڑی لگانے میں شہری مصروف، کوئی پوچھنے والا نہیں، جبکہ انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب لاہور کے دفتر اعضاء باوالا لیٹر عنوان بالا نمبر 1105 مورکا 24/6/22 مجاریہ جناب AIG فنانس کے حکم کے مطابق قومی رضاکاران تھانہ کے لیول پر ڈیوٹی سر انجام نہیں دے سکتا۔ اس حکم کے مطابق قومی رضاکار کا تصور پولیس ڈپارٹمنٹ سے ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود باول نگر میں بہت سے لوگ جن میں امجد نامی شخص جو کہ تھانہ سٹی B ڈویژن باول نگر میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے اور خود کو آنے والے سائلان کو تھانہ کا نائب محرر بتاتا ہے، جبکہ امجد نامی شخص سابقہ رضاکاران میں بھی بھرتی نہ ہے۔ ضلع اعضاء کے تمام تھانہ جات PQR کا فوری خاتمہ کیا جائے۔ منڈی باولدین سے ہمارے نمائندہ تنویر حسین تاڑر کی رپورٹ کے مطابق تھانہ قادرآباد SHO عمران شفیع بما SI جاوید کی بوڑھی خاتون اور مسکین بچوں کے ساتھ ناانصافی، لفافے لے کر جھوٹی FIR درج کر دی۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ قادرآباد کی حدود کالا شادیہ میں بیٹا ہی اپنی سگی ماں کا دشمن نکلا۔ بغیر کسی گواہ شہادت کی زمین اپنے نام کروا لی۔ اٹلی بیٹھ کر سگی ماں کو گھسیٹ کر باہر نکالنے کا کہہ دیا کمزور خاتون۔ معروضیہ نے کچھ رشتہ دار ساتھیوں سمیت اپنی ساس پر دعویٰ بول دیا، گھسیٹا مارا پیٹا، جس کی درخواست تھانہ قادرآباد میں آن لائن جمع کروا دی گئی، جس کو نظر انداز کرتے ہوئے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانے والے SHO صاحب نے صرف لفافے کی خاطر مدعیوں پر ہی FIR درج کر دی، ان کی آن لائن درخواست غائب کر دی۔ حالانکہ ناجائز انتقال کا مقدمہ چل رہا ہے، اسٹے آرڈر موجود ہے SHO قادرآباد اور عملے نے عدالت کو بھی کچھ نہ سمجھا۔ DPO منڈی باولدین RPO گجرات سے انصاف کی اپیل۔ باول نگر سے ہمارے بیورو چیف محمد سرور چوہان کی رپورٹ کے مطابق باول نگر سیشن کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ طالب حسین جٹ میکم صاحب کا کہنا ہے کہ جو آج عمران خان کے حق میں غلط فیصلہ آیا ہے بہت ہی مایوس کن ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 5 نیوز پلس کے بیورو چیف محمد سرور چوہان سے۔ جی محمد سرور چوہان، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اپڈیٹ کیجیے گا۔ ناظرین، بالکل ہم ادھر عدالت میں موجود ہیں جو کہ طالب حسین جٹ میکن صاحب ہمارے ساتھ ہیں، قومی اسمبلی کا حلقہ 161 سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، اور آج کا جو فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آیا ہے اس کے بارے میں ہم ان سے جانتے ہیں۔ یہ آزاد امیدوار ہیں تو تفصیلات ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی سر۔ شکریہ جی، بہت مہربانی۔ آج کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں میں یہی کمنٹ کروں گا کہ الیکشن کمیشن کوئی کسی قسم کی کسی کو سزا نہیں دے سکتا،
इलेक्शन कमीशन बतौर एक अथॉरिटी के तौर पर, सीनियर के तौर पर वो इंचार्ज है, लेकिन उसको ट्रायल का अख्तियार नहीं है। जब तक किसी भी केस का ट्रायल नहीं होता, शहादतें नहीं होती, उस वक्त तक किसी भी को भी पेनलाइज नहीं किया जा सकता, उसको सजा नहीं दी जा सकती। ये बात जो है ना बिल्कुल सरासर गलत है और इलेक्शन कमीशन को कोई अख्तियार नहीं कि वो ट्रायल करे। ट्रायल कोर्ट के लिए हमेशा से जो एक कानूनी हैसियत है, कानून है, वो है लोअर कोर्ट यानी कि सिविल जज से डिस्ट्रिक्ट जज तक, और उसके बाद हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। ये 3 अदालतें हैं जो किसी को भी सजा दे सकती हैं बतौर ट्रायल, और वो उनके इख्तियारात हैं। किसी भी अथॉरिटी, अगर ये आज के फैसले को मान लिया जाए तो तमाम अथॉरिटियाँ जितनी जो पाकिस्तान की है वो सब हर बंदा अपने इंचार्ज वो पेनलाइज करता जाएगा जो भी किसी के डिस्कनेक्ट करेगा, तो ये गलत है, मैं इसको नहीं मानता। जी नाजरीन, ये थे तालिब हुसैन मेकन जज साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। इनका कहना ये था कि ये ट्रायल जो है ये सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को ट्रायल का अख्तियारात नहीं है। मोहम्मद सरवर चौहान, पावर प्लस न्यूज़, बहावलनगर। खबर शामिल करते हैं कल्लात से। हमारे ब्यूरो चीफ वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक कल्लात से ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट खलील शादीज़ई ने कल्लात की आवाम से अपील करते हुए कहा, बलूचिस्तान में थैलेसीमिया जैसे मोजी मर्ज से बचाव के लिए कल्लात में 27 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। लिहाजा कल्लात की आवाम थैलेसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला बच्चों और लोगों की जानें बचाने के लिए अपना अहम किरदार अदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी के असी जान सारा से बचे गोया होकर इंसानियत बचे पूरा मुल्क थी बल्कि पूरा दुनिया ठेस मूजी मरज़ सरासत थैलेसीमिया नकान और करे दा वक्त बलूचिस्तान टी मुख्तलिफ इदारा करा से थैलेसीमिया न करे खिलाफ कारम कम्युनिटी और करे इंसानियत बचती न किरदार रखा उफ्ती असिटस करे आरासिटीन पाने फातमीद फाउंडेशन पाकिस्तान। फातमीद फाउंडेशन पाकिस्तान ना नुमाइंदे और करे वो ना ब्लड डोनेशन कैंप बना करे तमाम टीम 27 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात करे कलातटी बनेंगे और दा उम्मीद बनेंगे टी कि थैलेसीमिया ना खिलाफ जंग टी नम कलात ना आवाम हम बबो और तीन रोल पे कबो इनमें अपील के ऐसी कलात ना फर्जिंदा सी हैसियत की कलात ना तमाम तलबाक उलमाक ताजिर बिरादरी स्टूडेंट बॉय स्काउट अकलियती बिरादरी सोशल एक्टिविस्ट सियासी तमाम गुट्टा में अपील किए कि फातमीद फाउंडेशन हरासिट करे हज़ारान करे ज़्यादा करे चुना दाटिमा तू करे देता रहेंगे और फ्री ऑफ कास्ट देता रहेंगे बाबा नम गुट मिल के फातमीद फाउंडेशन करे दाका ब्लड डोनेट किन ताकि इंसानियत बचाए फिंगटी हरा बेहतरीन रोल करे वो पहले करने गटी वो टीना ना हम किरदार में। थैंक यू। बच्चों को ज़िंदगी बचाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में सैकड़ों इदारे जिसमें एक फातमीद फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान है और फातमीद फाउंडेशन पाकिस्तान के नुमाइंदा टीम इंशाअल्लाह 27 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात आपके शहर कलात में यहाँ फ्री ब्लड डोनेशन इकट्ठा करने के लिए आ रहे हैं। मैं एज ए पाकिस्तानी एज ए कलात आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तमाम तलबा से उलमा से सियासी जमातों से समाजी तंजीमों से ताजिर बिरादरी से हिंदू बिरादरी से मुस्लिम बिरादरी से तमाम से अपील करता हूँ उलमा से मसाजिद में जो मदारिस में रहने वाले तलबा हैं उन सब से मैं अपील करता हूँ कि आप यहाँ आके इसको फ्री ब्लड दे के जो कार खैर है इसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके और अल्लाह के पाक की रज़ामंदी हासिल करें। फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीम रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन में अली गौर पार्क के साथ स्कूल की इमारत खंडरात का मंजर पेश करने लगी। अरसदराज से बंद स्कूल कभी स्कूल की इमारत हुआ करती थी मगर अब इसमें उल्लू बोल रहे हैं। महकमा तालीम की तवज्जो इस तरफ मुजब्बल करवाना चाहते हैं कि इस इमारत की ना चार दीवारी है और ना ही खिड़कियाँ ना दरवाजे, हत्ता कि इसका मेन गेट ही नहीं, इसका कोई वारिस नहीं। अफसरान बाला गफलत की नींद सोए हुए हैं। अहले मोहल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिनमें मोहम्मद अफजल मान ग्रुप वाले, तारिक महमूद सऊदिया वाले, शेख मोहम्मद शफीक साहब करियाना वाले, गुलाम मोहम्मद जट तर्जमान मुस्लिम लीग नून मामू कांजन और सियासी और समाजी शख्सियत शेख मकबूल अहमद ने कहा कि इस जगह पर अहलियाने इलाका के लिए डिस्पेंसरी तामीर की जाए ताकि अहले इलाका का बर वक्त इलाज हो सके।
जगह जगह गंदगी के ढेरों ने अहल इलाका का जीना आराम किया हुआ है, जिससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होने का खदशा है। मजीद उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से गुजारिश है कि इसका फौरी नोटिस लिया जाए। हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर इम्तियाज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मलक ज़फ़र रहमान ने मेंबर यूनियन कौंसिल कटकीर के लिए अपने कागजात नामजदगी मरकज़ी पाकिस्तान पीपल पार्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफिस में जमा करवा दिए। इस मौका पर फटूट के तमाम मुअज़्ज़रीन भी मौजूद थे। मलक ज़फ़र रहमान ने अपने कागजात जमा करवाने के बाद डॉक्टर इम्तियाज़ मलिक से टेलीफोनिक रब्ता किया। बातचीत करते हुए कहा कि मैं हर कीमत पर आवाम की उम्मीद पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। पुनू आकिल से हमारे नुमाइंदा शाहजहां जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के सुनाए गए फैसले पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान नाअहल करार दे दिए गए। इस फैसले पर पुनू आकिल सक्कर के कारकुनों ने PTI सिंध के खिलाफ जनरल सेक्रेटरी मुबीन खान जतोई की क़ियादत में सक्कर में इस फैसले के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया और प्रेस क्लब के सामने टायर जलाए गए। प्ले कार्ड उठाए वर्करों ने प्ले कार्ड के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर PTI जनरल सेक्रेटरी सिंध मुबीन खान जतोई ने एहतजाज करने वालों से खिताब करते हुए कहा कि ये फैसला एक वजह से सुनाया गया है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर हमें हैरत है। अवाम और PTI के कारकुन इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे। इंशाअल्लाह फतह अवाम की होगी। इस मौका पर PTI के कारकुन बड़े रंजो गम में थे। लोगों का कहना था कि इमरान खान इस मुल्क में उजाले की आखिरी किरण है जो इस मुल्क को दलदल से निकालेगा। आने वाला दौर भी इमरान खान का होगा। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर इस माह रबीउल अव्वल के पूरे माह आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल मिलादुन नबी करवाई जा रही हैं। इस सालाना अजीमो शान महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बामकाम डेरा मियाँ इशफाक अहमद जेडू चक नया नूर सर पर हुई। मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसका खसूसी खिताब मौलाना कारी मोहम्मद मुनीर कादरी साहब ने किया। मेहमान खसूसी पीर फहमीद कमाल गिलानी, पीर अमीन, बाबा अली रज़ा शाह, गुलाब अली जोया, शबीर संतीका, मेज़बान मियाँ मोहम्मद अली जेडू, मियाँ अनवर नंबरदार, मियाँ सरवर नंबरदार, मियाँ इशफाक जेडू, मियाँ वकील जेडू, मियाँ मोहम्मद अहमद जेडू, मियाँ नासिर जेडू, मियाँ नवीद इल्ताफ़ जेडू, डॉक्टर वहीद जेडू, नासिर भट्टी ने शिरकत की। अवामुल नास के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम था। फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीम रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन बंगला चौक में PTI का एहतजाज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुनाए गए फैसला के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को नाअहल करने के खिलाफ आज बंगला चौक में एहतजाज किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ इजाज़ सनोरी, कुदरतुल्लाह पठान और PTI के तहसील तांदलियावाला के सदर मोहम्मद नवाज़ खान उर्फ लाहौरी पठान, शेख सफदर फराज शेर खान, शबारात खान पठान और राना अवैस करनी, मलक आमर रसूल ने एहतजाज में शिरकत की। एहतजाज में शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके हमारे कायद को परेशान नहीं कर सकते। हम आज भी अपने कायद के साथ खड़े हैं। इस इम्पोर्टेड हुकूमत की इस इकदाम को शदीद मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे। हम हुकूमत वक्त को अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है ताकि वो अपना फैसला वापस ले। रहीम यार खान से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अख्तर अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह रहीम यार खान में भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के दिए गए फैसले पर रद्द अमल देते हुए आवाम सड़कों पर निकल आई और सड़कें ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया। ज़िला रहीम यार खान की चारों तहसीलों रहीम यार खान, सादकाबाद, खानपुर और लियाकतपुर गिरदोनवा के कस्बा जात में टायर जला कर एहतजाज किया। अवाम रिपोर्टेड हुकूमत नामंजूर और इलेक्शन कमीशन का नामुनसिफाना फैसला नामंजूर जैसे शदीद नारेबाजी की गई।
اس ملک نے آگے بڑھنا ہے آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں ہم اپنا الیکشن کا بیانیہ بنا سکیں اور آئندہ آنے والے الیکشن میں عمران خان صاحب کا ایک کرپٹ پارٹیوں سے تقابل کیا جا سکے. پوری پاکستانی عوام یہ سمجھتی بھی ہے, جانتی بھی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کردار ہے وہ تمام تر پارٹی ہمارے بیورو چیف ارباب سمیع اللہ کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے ضلع بولان کے تحصیل باغ ناڑی میں نائید عمر ٹرسٹ فاؤنڈیشن کی طرف سے باغ ناڑی کو پانی دو تحریک کی زیر نگرانی ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. نائید عمر ٹرسٹ فاؤنڈیشن کی طرف سے زیر نگرانی باغ ناڑی کو پانی دو تحریک آج سول اسپتال باغ ناڑی میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا, جس میں میاں منظور احمد سابقہ DHO CB سابقہ DGL کوئٹہ, نیورو سرجن ڈاکٹر محمد عمر عطار, ڈاکٹر نائید منظور MBBS MCPS, ڈاکٹر میاں نور احمد MBBS میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سول اسپتال باغ, ڈاکٹر لقمان حکیم MBBS ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سول اسپتال باغ نے کیمپ میں 600 سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا اور انہیں مفت ادویات فراہم کی گئیں. اس موقع پر پیرا میڈیکل اسٹاف, فارماسسٹ اور دیگر اسٹاف نے اپنی خدمات سر انجام دیں. ہمارے بیورو چیف نفیس لاسی کی رپورٹ کے مطابق میونسپل کارپوریشن اب کا عملہ بہتر انداز میں خدمات سر انجام دے رہا ہے. محدود وسائل ہونے کے باوجود تمام علاقوں میں برابری کی بنیاد پر صفائی ستھرائی کی جا رہی ہیں. میرے آفس کے دروازے درخواستوں عام کے لیے کھلے ہیں. جلد ہی تمام علاقہ معذرین کی ایک میٹنگ طلب کی جائے گی تاکہ جو شہر کے ایشوز ہیں انہیں حل کرنے کے لیے رائے لے کر ان مسائل کو حل کریں گے. ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن ہب سید سلیم شاہ. ان خیالات کا اظہار سید سلیم شاہ نے نیشنل پارٹی کے ضلعی صدر عبدالغنی رند, ANP کے ضلعی صدر لالا منان افغان, جمعیت علماء اسلام تحصیل ہب کے امیر شاہ محمد صدیقی اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں سے ملاقات کے دوران بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میرے آفس کے دروازے درخواستوں عام کے لیے کھلے ہیں. محدود وسائل ہونے کے باوجود روزانہ کی بنیاد پر صفائی ستھرائی کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر بلدیات سردار محمد صالح بوتانی سیکٹری لوکل گورنمنٹ نے دورہ ہب کے موقع پر ہدایات کی تھیں کہ مختلف علاقوں میں مرحلے وار صفائی مہم جاری رکھی جائے, جبکہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اضافی فنڈ نہیں ہے اور وہ وسائل نہیں ہیں جو ہونے چاہیے. عملہ بھی کم ہے اور کام زیادہ ہے. جن علاقوں میں مسائل ہیں شہری نشاندہی کروائیں, انشاءاللہ ضرور حل کریں گے. تمام علاقہ معذرین اور سیاسی اور سماجی شخصیات کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں. جلد ہی تمام علاقہ معذرین کی ایک میٹنگ طلب کی جائے گی تاکہ جو شہر کے ایشوز ہیں انہیں حل کرنے کے لیے رائے لی جائے تاکہ شہری مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں. مظفر آباد سے ہمارے سینئر کرائم رپورٹر سید بنیاد حسین کاظمی کی رپورٹ کے مطابق IG آزاد کشمیر ڈاکٹر امیر احمد شیخ کا بڑا اقدام, بڑے بڑے منشیات مگرمچھوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال دیا. تفصیلات کے مطابق جو منشیات فروشوں کا ساتھ دینے والے پولیس افسران 19 ہیں ان کو بھی معطل کر دیا گیا ہے. عوام علاقہ پورے آزاد کشمیر نے خوشی کا اظہار کیا اور شکریہ ادا کیا. IG آزاد کشمیر ڈاکٹر امیر احمد شیخ اور مختلف علاقوں سے عوام نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کاش اگر اس سے پہلے IG ڈاکٹر امیر احمد شیخ جیسے تعینات ہوتے تو منشیات فروش جیسے سمنگلر جنم ہی نہ لیتے. کرائم رپورٹر سید بنیاد حسین شاہ کاظمی سے عوام نے اپنے جذبات کا اظہار خیال بھی کیا. ہمارے بیورو چیف تنویر حسین تاڑر کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس افیسر انور سعید کنگرا کی ہدایت پر تھانہ گوجرا کی زبردست کارروائی. ویلڈنگ شبیر احمان DSP ملک وال سرکر ثناء اللہ مڈر SHO تھانہ گوجرا. ڈیرہ اسلم بگے کا گوجرا پر کامیاب ریڈ, عمدہ کارروائی. منڈی باولدین پولیس ڈسٹرکٹ پولیس افیسر انور سعید کنگرا کی ہدایت پر ملک شبیر احمان DSP سرکر ملک وال کی زیر قیادت SHO تھانہ گوجرا اور ان کی ٹیم نے شراب فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملزم بلال سے ڈنگی پلی بوسال, جبکہ حاجی گل خان کے قبضہ سے ڈیرہ آذان اسلم بگے کا گوجرا سے 20 لیٹر شراب, 20 لیٹر لان, چالو بٹی اور شراب بما ساز و سامان برآمد کر کے ان کے خلاف علیحدہ علیحدہ مقدمات درج کر لیے. مزید تفتیش جاری. ہمارا مشن شراب سے پاک معاشرہ. منڈی باولدین پولیس. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل 5 نیوز پلس. باول نگر سے ہمارے بیورو چیف محمد سرور چوہان کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر نے کہا کہ پولیو سے محفوظ پاکستان ہماری منزل ہے. حکومت کے اقدامات اور عوام کے تعاون سے انشاءاللہ پولیو جیسی بیماری کا خاتمہ کریں گے. ان کے حالات کا اظہار انہوں نے ڈسٹرکٹ پبلک اسکول باول نگر کے حال میں ورلڈ پولیو ڈے پر پولیو سے بچاؤ کے متعلق آگاہی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا. انہوں نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ ہمارا عزم ہے. والدین اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین پلوائیں.
اور 24 اکتوبر سے 28 اکتوبر کے دوران انسداد پولیو مہم کا کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ سیمینار میں سی ای او ہیلتھ محکمہ صحت کے افسران، WHO کے نمائندہ اور دیگر محکموں کے افسران، اسکول کے اساتذہ اور طالبات نے شرکت کی۔ واضح رہے کہ 24 اکتوبر سے 28 اکتوبر کے دوران 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی، جبکہ چیک اپ ایکٹیویٹی 27 اور 28 اکتوبر تک کی جائے گی۔ انسداد پولیو مہم کے دوران ضلع بھر میں 5 سال تک کی عمر کے 5,79,533 بچوں کو پولیو کی حفاظتی ویکسین دی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے مجموعی طور پر ضلع بھر میں 2786 ٹیمیں فرائض سر انجام دیں گی، جن میں 136 فکس، 2562 موبائل اور 88 ٹرانزٹ ٹیمیں شامل ہیں۔ سیمینار کے اختتام پر پولیو بچاؤ مہم میں اچھی کارکردگی اور مہم میں تعاون کرنے پر سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ باول نگر سے ہمارے بیورو چیف محمد سرور چوہان کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کی ہدایت پر اسکولوں میں کرکٹ کے فروغ کے لیے انٹر اسکول کرکٹ چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب کا انعقاد حیدر اسٹیڈیم باول نگر میں کیا گیا۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر نے مہمان خصوصی بطور شرکت کی، جبکہ اختتامی تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر ارشد ورک، اسسٹنٹ کمشنر منچنا آباد احمد جاوید چیمہ، ڈی او فنانس محمد اقبال، ڈی او ایجوکیشن گلزار احمد، سی او ضلع کونسل ارشد تتلا، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر یاسمین اختر، تحصیل سپورٹس آفیسر عظمیٰ بشیر سمیت شہریوں اور کھلاڑیوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر نے کہا کہ ٹورنامنٹ کا مقصد طلباء میں کرکٹ کے حوالے سے دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ اسپورٹس آفیسر، سی او ایجوکیشن اور لوکل گورنمنٹ ٹورنامنٹ کے حوالے سے بہترین انتظامات کو یقینی بنائیں۔ عبدالجبار گجر نے مزید کہا کہ ٹورنامنٹ سے باول نگر میں کرکٹ کا ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ صحت مند معاشرے کے لیے سپورٹس کی سرگرمیاں نہایت ضروری ہیں۔ تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی آگے آنا چاہیے۔ ڈی او سپورٹس نے بتایا کہ ٹورنامنٹ پاکستان کرکٹ بورڈ، لوکل گورنمنٹ، اسکول ایجوکیشن اور سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر انتظام کرایا جا رہا ہے۔ میچز 29 ستمبر سے 21 اکتوبر تک جاری رہیں گے۔ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول سے 11 ٹیمیں شریک ہوئیں۔ ٹورنامنٹ میں سرکاری اسکولز کی 9 اور پرائیویٹ اسکول کی جانب سے 2 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میچ گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول ڈونگا بونگا اسکول کے مابین میچ کھیلا گیا۔ گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول ڈونگا بونگا نے میچ میں فتح حاصل کی۔ ایڈیشنل کمشنر جنرل عبدالجبار گجر نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ کلات سے ہمارے بیورو چیف وسیم خان کی رپورٹ کے مطابق کلات شاہی بازار میں موجود بس اڈے میں صفائی کے ناقص صورتحال پر بس اڈا میں موجود دکانداروں کا کہنا ہے کہ کلات میونسپل کمیٹی کی نااہلی کی وجہ سے جگہ جگہ پر گندگی اور غلاظت کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ پرنس آف کلات کے نائب گورگین نے کلات میونسپل کمیٹی کے چیف آفیسر سے صفائی کی ابتر صورتحال پر جلد سے جلد نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ نائب گورگین کا کہنا ہے کہ بس اڈا میں گندگی کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں، لہذا صفائی کے انتظامات پر میونسپل کمیٹی توجہ دے۔ پنواکل سے ہمارے نمائندہ شاہ جہاں جتوئی کی رپورٹ کے مطابق آج پنواکل میں ہمارے نمائندہ شاہ جہاں جتوئی سے عبدالوہاب جتوئی نے اپنے دکھوں کی داستان بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ پنواکل مسلم بینک پنواکل کے اسٹاف نے بڑا ظلم کیا ہے، مجھ کو بولا سمجھ کر دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ میں نے 2016 میں اپنا اکاؤنٹ کھلوایا تھا جس میں اپنی حق حلال کی محنت کی کمائی جمع کرواتا تھا۔ میرا اکاؤنٹ ابھی تک چل رہا ہے۔ میرے اکاؤنٹ میں کم سے کم 20 سے 25 لاکھ روپے کی رقم چوری کر کے کھاتے رہے ہیں۔ میں 16/5/2022 کو جب 2 لاکھ روپے جمع کروانے گیا تو یوسف نامی ایک بندہ بینک کا اسٹاف تھا۔ میں نے اس کو 2 لاکھ روپے جمع کرنے کے لیے دیے تو اس نے کہا کہ آپ ابھی صبر کریں، تھوڑا بینک میں رش ہے، آدھے گھنٹے بعد آپ کی جمع رقم کی سلپ دیتا ہوں۔ میں صبر کر کے بینک میں ہی بیٹھ گیا۔ جب دوبارہ میں نے اس سے جمع کیے ہوئے پیسوں کی رسید مانگی تو وہ کہنے لگا آپ کل رسید لینے آئیے گا۔ میں وہاں سے چلا گیا۔ جب میں دوسرے دن اس کے پاس گیا اور اس سے اپنی رسید پیسوں کی طلب کی تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے کب اماؤنٹ جمع کروائی ہے۔ وہ اپنی زبان سے مکر گیا۔ میں نے اس کی شکایت مینیجر کو کی تو اس نے بھی مجھ کو جواب نہیں دیا۔ میں نے مسلم بینک کے ہیڈ آفس سکھر میں شکایت لگائی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم انکوائری کرتے ہیں، مگر وہاں سے بھی کوئی رسپانس نہیں ملا۔ آخر کار میں نے اسٹیٹ بینک کو کمپلین سینٹر میں جا کر کمپلین جمع کروائی تو ان لوگوں کا کہنا تھا ہم انکوائری کروا رہے ہیں، مگر وہاں پر بھی مجھ کو ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا۔ اس لیے میں پریس اور میڈیا کے تسلسل سے
اور مسلم بینک اور اسٹیٹ بینک کے اعلیٰ افسران سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف فراہم کیا جائے، میرے لوٹی ہوئی رقم یوسف شاہ سے واپس دلوائی جائے، ورنہ میں خود سوزی کروں گا، مسلم بینک کے سامنے اپنے آپ کو آگ لگا کر جلا دوں گا۔ پٹکا سے ہمارے سینئر کرائم رپورٹر سید بنیاد حسین کاظمی کی رپورٹ کے مطابق ضلع کونسلر کے لیے یو سی سرلی سچا سے پاکستان تحریک انصاف سینئر رہنما راجہ مدد و میر شاہد پٹواری نے کاغذات ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کروا دیے۔ مظفر آباد سے ہمارے بیورو چیف ڈاکٹر امتیاز ملک کی رپورٹ کے مطابق راجہ نبیل آزاد خان ممبر ڈسٹرکٹ کونسل میرا کلام مظفر آباد اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ مظفر آباد ڈاکٹر امتیاز ملک سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گا اور انشاءاللہ میں اپنی یونین کونسل کے تمام تر مسائل سے آگاہ ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں ان تمام مسائل کو عوام کی خواہشات کے مطابق حل کروں گا۔ ہمارے نمائندہ یاسر جٹ کی رپورٹ کے مطابق حق اور سچ کی فتح ہو گئی، جھوٹا نیازی نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نااہلی کے فیصلے پر پبلک سیکریٹریٹ مسلم لیگ نون آفس میں ایم پی اے سردار خالد محمود ڈوگر کی پارٹی کے مقامی عہدیداران، سابق کونسلرز اور کارکنان کی کثیر تعداد میں آمد اور اظہار تشکر۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، علماء بھی خوشیاں منانے لگے۔ فیصل آباد سے ہمارے بیورو چیف محمد سلیم رضا کی رپورٹ کے مطابق مامو کانجن میں درسگاہ برکات العلوم میں سالانہ عظیم الشان شان اولیاء کانفرنس بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عرس مبارک غوث وقت مجدد عصر سید ولی محمد شاہ المعروف چادر والی سرکار کا 1 نومبر بروز منگل بعد نماز عشاء ہوگی، جو کہ درسگاہ برکات العلوم کے ناظم اعلیٰ مفتی برکت علی رضوی اور قاری عتیق الرحمان رضوی کی سرپرستی میں منعقد ہو رہی ہے۔ تلاوت قرآن پاک کا شرف قاری عمران علی، جبکہ خصوصی خطاب ملک پاکستان کے نامور خطیب پیر سید برہان حیدر شاہ نقوی اور پیرزادہ قاری عتیق الرحمان رضوی کے علاوہ نامور علماء کرام کا خطاب ہوگا، جبکہ خصوصی آمد پیر سید آغا گیلانی بغدادی المعروف پیر پٹھان پیر افضل کانجن گدی نشین آستانہ عالیہ دربار شریف میاں مامو کانجن رہنما تحریک انصاف میاں اجاز سنوری اور عطا اللہ پربانہ سیال اور سیٹ عبد الکریم بابر صاحب اہلیان علاقہ کے لیے خوشخبری، درس نظامی کی کلاسوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اہلیان علاقہ کو شرکت کی پرزور دعوت دی جاتی ہے، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ بہاول نگر سے ہمارے بیورو چیف محمد سرور چوہان کی رپورٹ کے مطابق آج پاکستان پیپل پارٹی ضلع بہاول نگر اور سٹی بہاول نگر کی طرف سے پیپل سیکریٹریٹ میں عمران خان کی نااہلی پر جشن منایا گیا اور مٹھائی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر ضلعی صدر پاکستان پیپل پارٹی ملک محمد سلیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دوسروں کو چور کہنے والا خود رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اب اس کے کالے کرتوت پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکے ہیں، ابھی تو فارن فنڈنگ اور باقی کیسوں کا فیصلہ آنا باقی ہے، جن میں اس کو اس سے بھی بڑی سزائیں ہوں گی۔ اب عمران خان کی سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے، آنے والا وقت نوجوان قیادت بلاول بھٹو کا ہوگا اور اب گلی گلی میں جیے بھٹو کی صدائیں گونجیں گی۔ دنیا جانتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے، عوام کی خدمت ہی ہمارا شیوا ہے۔ ہم آج بھی اپنے قائد ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی قربانیاں نہیں بھولے کہ جیسے انہوں نے اپنے عزم کو لیے عوامی فکر میں اپنی جانیں قربان کیں۔ اور جور ثابت ہو گیا ہے، اب ہم انشاءاللہ تعالی اسے ہر میدان میں شکست دیں گے۔ اب عمران کا نام و نشان نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آنے والا وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، آنے والا دور بلاول بھٹو زرداری کا ہے، آنے والا دور ورکروں کا ہے، آنے والا دور عوام کا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی اس ملک میں عوامی حکومت ہوگی اور انشاءاللہ تعالی جو یہ عمران خان اب چور ثابت ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی باقی زندگی جو ہے وہ جیلوں میں گزرے گی۔
پنجاب فوڈ اتھارٹی شہریوں کو صحت مند، محفوظ اور ملاوٹ سے پاک خوراک کی فراہمی کے لیے کوشاں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ کی گزشتہ ہفتے کی کارروائیوں کا احوال۔ چیئرمین پنجاب فوڈ اتھارٹی علی رضا خاکوانی اور ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کی ہدایت کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ کی فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ کی سربراہی میں گزشتہ ہفتے کے دوران 256 فوڈ بزنس کا معائنہ کیا۔ دوران معائنہ 149 فوڈ بزنس کو اصلاحاتی نوٹس جاری کیے گئے، جبکہ 40 فوڈ بزنس کو قانون کی خلاف ورزی پر 2,65,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے اور پروڈکشن یونٹ کو صفائی کی ناقص صورتحال ہونے کی وجہ سے اصلاحات تک عارضی طور پر بند کیا گیا۔ دوران معائنہ 295 لیٹر غیر معیاری دودھ، 18 کلو ایکسپائرڈ فوڈ آئٹمز، 28 کلو ملاوٹی برفی، 25 کلو غیر معیاری نمک اور 2 کلو ممنوع اجزاء کو موقع پر ضائع کروا دیا گیا۔ رپورٹ بیورو چیف فیصل آفتاب ڈی کے، چینل 5 نیوز پلس چنیوٹ۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کی ہدایت پر ضلع چنیوٹ میں دی گرین سکول اور ارکم سکول کے طلباء میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مشن صحت مند پنجاب صحت مند پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں فوڈ سیفٹی، فوڈ پوائزن، متوازن غذا اور سرخ سبز اور پیلے رنگ کے لیبل والے کھانوں کے بارے میں مکمل آگاہی فراہم کی گئی۔ مزید ڈینگی کی روک تھام کے لیے آگاہی دی گئی۔ سرگودا سے ہمارے نمائندہ عبدالقدوس کی رپورٹ کے مطابق سرگودا ڈی پی او محمد طارق عزیز کا جرائم کی روک تھام کے لیے اہم اقدام، دیہی علاقوں میں محافظ اسکواڈ کا آغاز کر دیا گیا۔ کوٹ مومن اور تحصیل بلوال سرکر کے 9 تھانوں میں محافظ اسکواڈ گشت کرے گا۔ ڈی پی او سرگودا نے کہا، کینو کا سیزن شروع ہوتے ہی آمد و رفت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں جرائم کی شرح میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے پولیس جرائم کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے اور لوگوں کی جان و مال کو محفوظ بنانے کے لیے مربوط حکمت عملی واضح کی گئی ہے۔ ڈی پی او سرگودا نے کہا، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مزید گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور اسکواڈ کے لیے تھانوں میں خصوصی تربیت یافتہ پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محافظ اسکواڈ موٹر وے کے گرد و نواح اور دیگر علاقوں میں شفٹ وائز گشت کریں گے۔ ہمارے نمائندہ نفیس لاسی کی رپورٹ کے مطابق ہب طفیل طاہر موندرا نے بتایا کہ لاسی روڈ پارک کالونی اور بلوچ کالونی کو ملانے والی پل نیچے سے دب چکی ہے۔ انتظامیہ کو بار بار درخواست دینے کے باوجود بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ مزید اہل علاقہ والوں کا کہنا ہے کہ ہم ایک بار پھر انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس پل پر فوری توجہ دی جائے۔ اس پل سے اسکول کے کافی بچوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اچانک پل گر گئی تو کسی بھی جانی نقصان کی ذمہ دار انتظامیہ ہوگی۔ ہمیں لاوارث نہ سمجھا جائے۔ ہم ڈپٹی کمشنر ہب سے گزارش کرتے ہیں اس پل پر فوری توجہ دی جائے۔ سرگودا سے ہمارے نمائندہ عبدالقدوس کی رپورٹ کے مطابق بلوال کے بعد تحصیل کوٹ مومن میں پولیس کی غنڈہ گردی طول پکڑنے لگی۔ ڈی ایس پی اظہر یعقوب کی زیر نگرانی قبضہ مافیا بے لگام ایس ایچ او تھانہ لکسیاں کی ندیم ریاض قبضہ مافیا کواشر بعد کوٹ مومن کے علاقہ بہک رانجہ میں مافیا پولیس کی معاونت سے قبضہ کرنے لگی۔ مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے ہیں عبدالقدوس جی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بلوال کے بعد تحصیل کوٹ مومن میں پولیس کی غنڈہ گردی طول پکڑنے لگی۔ ڈی ایس پی اظہر یعقوب کی زیر نگرانی قبضہ مافیا بے لگام ایس ایچ او تھانہ لکسیاں کی ندیم ریاض قبضہ مافیا کو عشیرباد کوٹ مومن کے علاقہ بہکرانجہ میں مافیا پولیس کی معاونت سے قبضہ کرنے لگے۔ سرگودا کی تحصیل کوٹ مومن میں ڈی ایس پی اظہر یعقوب کی غنڈہ گردی طول پکڑ گئی۔ ریاض نامی قبضہ مافیا کا سرگنا طارق نامی ایس ایچ او تھانہ لکسیاں کی عشیرباد سے غریبوں کی زمینیں ہڑپ کرنے لگا۔ متاثرین خراپہ احتجاج بہک رانجہ ساڈا رقبہ نہر دے نال سرکاری جگہ فرنٹ ہے، اس فرنٹ اتنے مطلب ریاض لڑکا قبضہ نجائز کردا پیا، پولیس کروا رہی ایس ایچ او طارق ندیم صاحب 1 سے کال بھی کی، اس کوئی مطلب کارروائی نہیں کی تے دوبارہ انہیں بلا کے بھی آتے نا اور چھاپ منانے کی بھی تیاری انہوں نے کر لی ہے۔ کوئی مطلب روک ٹوک نہیں کر رہے، ایس ایچ او دی مرضی کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں۔ وہ دھمکی دیتے ہیں بھائی آپ ادھر زمین کی سائڈ پر نہیں آنا، ہم بہت مجبور ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، مہربانی کر کے ہماری مدد کی جائے۔ صاحب ساڈے نال ہیں
इंजीनियर साहब लालू अली बंगला। जी तो भाईजान मैं सब इंजीनियर लालू अली, मैं बंगले से यहाँ से इनके साथ आया हूँ। और साथ ये बात है कि ये हमारे पास रोबकार भी है, SHO साहब के नाम भी है, DSP साहब को भी मैं मिला हूँ कनाल मजिस्ट्रेट साहब के हुक्म के मुताबिक, लेकिन हमारे साथ भी कोई तावन नहीं किया गया। हम तो इनके साथ हैं, बिल्कुल ही गैर कानूनी तजावज़ात हैं। कुछ बाअसर लोग हैं जिनकी वजह से ये मामलात हो रहे हैं, तो काइंडली जिसको आप इसको शेयर करें। हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर इम्तियाज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हल्का 5 यूनियन कटकीर के सेक्रेटरी जनरल राजा नियाज खान ने अपने मेंबर यूनियन कौंसल के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इसके बाद डॉक्टर इम्तियाज़ मलिक से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कामयाब होने के बाद अपने इलाके की भरपूर अंदाज में खिदमात सर अंजाम दूंगा।